السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سری نگر میں ایک دولت مند سوداگر رہتا تھا۔ اس کے پاس ہر طرح کے سکھ کے سامان تھے، لیکن اسے ایک بات کا بہت دکھ تھا کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی بالکل بے سمجھ۔ سوداگر یہ سوچ سوچ کر کہ اس کا نالائق بیٹا اس کی کمائی ہوئی دولت کو برباد کر دے گا نہایت دکھی رہتا تھا۔ لیکن سوداگر کی بیوی کچھ اور ہی سوچتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا نالائق بیٹا لائق بیوی پا کر بے سمجھ نہیں رہ سکے گا، اس لیے وہ ہر روز اپنے خاوند سوداگر سے کہتی، بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اس کا بیاہ کرنا چاہیے، جس سے ہم بھی گھر میں ایک بہو لا کر اپنی زندگی کے باقی دن سکھ سے بسر کر سکیں۔ بیاہ کرنا تو ٹھیک ہے، مگر کیوں کسی بیچاری کو اس کا مکل کے پلے باندھنے کو کہتی ہو؟ اس بیچاری کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بیٹا سدھر نہیں سکتا، نادان ہے اور نادان ہی رہے گا، ہمارا نام ڈبوئے گا، اس لیے مجھ سے اس بارے میں کچھ بھی نہ کہا کرو۔ لیکن بیوی کے بار بار اصرار کرنے پر وہ ایک دن راضی ہو گیا۔ ان کے درمیان ایک شرط طے ہوئی اور وہ یہ تھی کہ سوداگر نادان بیٹے کو ایک بار پھر سے آزمائے۔ بیوی نے یہ شرط مان لی۔ سوداگر نے دوسرے دن اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا یہ لو 3 پیسے، ان کو لے کر بازار جاؤ، 1 پیسے میں اپنے لیے کچھ کھانے کو لو، دوسرے کو پانی میں ڈال دو، تیسرے پیسے سے 5 چیزیں مول لو، کچھ کھانے کی، کچھ پینے کی، کچھ چبانے کی، کچھ باغ میں بونے کی اور کچھ گائے کو کھلانے کے لیے۔ سوداگر کا بیٹا 3 پیسے لے کر بازار گیا۔ پہلے پیسے میں اپنے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لیں اور ندی کی طرف چلا۔ میں ندی میں پیسہ کیوں پھینکوں؟ پیسہ تو کام کی چیز ہے، میں اسے ندی میں کیسے پھینک سکتا ہوں؟ مگر ابا جی کا حکم بھی ہے اور بات بھی ماننی ہے۔ وہ وہیں بت کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں وہاں ایک نوجوان لڑکی آئی۔ اس نے جب سوداگر کے بیٹے کو اس طرح دیکھا تو پاس آ کر بولی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوداگر کے بیٹے نے ساری بات کہہ سنائی تو وہ بولی، پیسہ ندی میں پھینکنا نادانی ہے، یہ تو پاس رکھنے کی چیز ہے، اور 1 پیسے میں 5 چیزیں مول لینے سے تمہارے باپ کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک تربوز مول لے لو، اس سے یہ 5 چیزیں آ سکتی ہیں۔ یہ نوجوان لڑکی وہاں کے لوہار کی دانا بیٹی تھی۔ سوداگر کے بیٹے نے اس کی بات مان لی۔ وہ بازار سے ایک تربوز مول لے کر گھر گیا اور اسے باپ کے سامنے رکھا۔ اس کا باپ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کا بے سمجھ بیٹا یکایک دانا کس طرح ہو گیا۔ بیٹا سچ بتاؤ، تمہیں یہ چیز مول لینے میں کس نے مدد دی؟ یہ تو تمہاری عقل سے باہر ہے۔ بیٹے نے اسی وقت ساری بات کہہ دی۔ سوداگر نے لوہار کی لڑکی کی دانائی کی داد دی۔ لڑکی تو سمجھدار معلوم ہوتی ہے، اگر اس کا بیاہ کرنا ہی ہے تو اسی لڑکی سے ہونا چاہیے۔ ابھی اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں۔ جب اس نے اپنی بیوی سے اس بات کا ذکر کیا تو بیوی بھی بہت خوش ہوئی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن سوداگر لوہار کے گھر اس خیال سے گیا کہ اس کی لڑکی سے بیٹے کے بیاہ کی بات پکی کر دے، لیکن اس وقت نہ تو لوہار ہی گھر پر موجود تھا اور نہ اس کی بیوی۔ لوہار کی بیٹی نے امیر مہمان کو عزت سے جگہ دی اور چائے بنائی۔ سوداگر نے چائے کا پیالہ لیتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارے ماں باپ کہاں گئے ہیں؟ میرے ماں باپ تو بازار سے ایک کوڑی کا ہیرا مول لینے گئے ہیں اور ماں ایک گھر پر باتیں بھیجنے گئی ہے۔ سوداگر نے لاکھ کوشش کی کہ اس بات کو سمجھ لے، مگر سمجھ نہ سکا۔ بیٹی میں تمہاری باتیں نہیں سمجھ سکا، مہربانی کر کر مجھے سمجھا دو۔ میرے ماں باپ تو دیے کے لیے کوڑی کا تیل لینے گئے ہیں، میری ماں کسی کا بیاہ طے کرنے کے لیے گئی ہے، یہی اس کا مطلب ہے۔ اتنی دیر میں لوہار اور اس کی بیوی دونوں آ گئے۔ سوداگر نے انہیں اپنے آنے کا سبب کہہ سنایا۔ وہ اس بات کو مان گئے اور سوداگر کے نادان بیٹے کا بیاہ لوہار کی دانا بیٹی کے ساتھ طے ہو گیا۔ دوسرے دن ہی سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ سوداگر اپنے بیٹے کا بیاہ ایک لوہار کی بیٹی سے کرنے والا ہے۔ شہر میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ بہت سے شریر لوگوں کو جلن بھی ہوئی۔
کہ ایک غریب باپ کی بیٹی بڑے سوداگر کی بہو ہو جائے گی؟ وہ اسے سہ نہ سکے اور ایک دن سوداگر کے بیٹے سے جا کر بولے، دیکھو جی، تم امیر ہو، اس بیوی سے جو تم جانتے ہو غریب باپ کی بیٹی ہے، تم دکھ ہی پاؤ گے، اس لیے اسے قابو میں رکھنے کے لیے ہر رات جوتوں سے اس کی مرمت کرتے رہنا، نہیں تو آخرکار وہ سر پر سوار ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ بات اس نادان نے مان لی۔ جب اس بات کا پتہ لوہار کو چلا تو اس نے اپنی بیٹی کو اس بات پر مجبور کرنا چاہا کہ وہ ایسے نادان سے بیاہ نہ کرے۔ میں بیاہ کروں گی اور اسی سوداگر کے بیٹے سے کروں گی، آپ کوئی فکر نہ کریں، وہ جو کچھ کہتا ہے ویسا کبھی نہیں ہوگا، اپنی عقل سے سب کی زندگی کو سکھی بناؤں گی۔ کچھ دن بعد بہت دھوم دھام کے ساتھ ان کا بیاہ رچایا گیا۔ پہلی ہی رات سوداگر کے بیٹے نے اپنے شریر دوستوں کی نصیحت پر چلنے کے ارادے سے جوتا اٹھا لیا اور یہ سوچ کر کہ اس کی بیوی سوئی ہوئی ہے، اس نے اسے جوتوں سے پیٹنے کی کوشش کی، مگر اس نے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، دیوتا، سہاگ رات کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بری بات ہے۔ اس کا شوہر یعنی سوداگر کا بیٹا مان گیا۔ اس طرح وہ ہر رات اسے کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹالتی رہی۔ 7 دن کے بعد بہو اپنے میکے چلی گئی۔ یار لوگوں کو جب سوداگر کے بیٹے سے پتا چلا کہ اس نے ان کے کہنے پر عمل نہیں کیا تو وہ بولے، تم تو ڈر پوگ ہی نکلے، اب دیکھنا تمہاری بیوی تمہیں کیسے ناچ نچائے گی۔ بہو تو میکے گئی اور ادھر سوداگر نے اپنے بیٹے کو بہت سا مال و دولت، نوکر چاکر، سواری وغیرہ دے کر باہر کے ملک میں بیوپار کرنے کو بھیجا۔ سوداگر کا خیال تھا کہ اس سے اس کا بیٹا کچھ تجربہ حاصل کرے گا۔ سوداگر کا بیٹا پردیس جاتے ہوئے ایک دن ایک شہر میں پہنچا۔ وہاں اس نے ایک عالی شان محل کی کھڑکی سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو جھانکتے ہوئے دیکھا۔ محل کے چاروں طرف ایک اونچی دیوار تھی اور اس کے چاروں طرف سیب، ناشپتی اور باداموں کا ایک بڑا باغ تھا۔ اس خوبصورت عورت نے سوداگر کے بیٹے کو محل میں آنے کا اشارہ کیا۔ سوداگر کا بیٹا محل کے اندر اپنے سب نوکر چاکر اور مال وغیرہ لے کر گیا۔ کچھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے بعد نوجوان عورت نے اسے ایک خاص طرح کے شطرنج کھیلنے کو کہا۔ اس نے کھیلنا منظور کر لیا، مگر سوداگر کا بیٹا تو وہ شطرنج کھیلنا جانتا ہی نہیں تھا اور وہ نوجوان عورت اس میں پوری مہارت رکھتی تھی۔ کچھ ہی بازیوں کے بعد سوداگر کا بیٹا اپنا سب کچھ اور اپنے آپ کو بھی ہار گیا۔ اس عورت نے اس کا مال و دولت اپنے خزانے میں جمع کرایا اور اسے اس کے نوکروں کے ساتھ قید خانے میں بند کر دیا۔ قید خانے میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہونے لگا اور وہ دنوں میں بہت دبلا ہو گیا۔ قید خانے کی سلاخوں میں سے اس نے ایک دن ایک راہگیر سے درخواست کی کہ وہ اس کی بات سن لے۔ مسافر کے یہ کہنے پر کہ وہ سری نگر کا رہنے والا ہے، سوداگر کے بیٹے نے اسے خط لے جانے کو کہا۔ مسافر نے اس پر رحم کر کے کہ اس سے قلم، دوات اور کاغذ لا کر دیا اور اس نے وہ خط لکھ کر اسے دیے۔ ایک خط تو اس نے اپنے باپ کو لکھا جس میں اس نے سب حال سچ سچ لکھ دیا، اور دوسرا اپنی بیوی کے لیے جس میں اس نے لکھا، میں اب بہت دولت مند ہو گیا ہوں اور اب جلد آ کر تمہارے خوب جوتے ماروں گا۔ مسافر دونوں خط لے کر رخصت ہوا۔ وہ بیچارہ ان پڑھ تھا۔ شہر میں آ کر اس نے باپ کے نام کا خط لوہار کی لڑکی کو دیا اور اس کا خط سوداگر کو۔ لوہار کی لڑکی نے خط دیکھا تو بہت دکھی ہوئی اور اسی وقت سوداگر کے پاس گئی۔ اس نے بھی اپنا خط دکھایا۔ لائق بہو نے سوداگر سے مال و دولت مانگ کر اسی طرح شہر سے پردیس کے لیے کوچ کیا اور اپنی شکل ایک سوداگر کی بنا کر وہ بھی اسی محل کے پاس آئی۔ محل میں جا کر اس نے اس عورت کو شطرنج کھیلنے کے لیے للکارا۔ نوجوان عورت کے نوکروں کو لالچ دے کر اس نے پہلے ہی اپنے طرفدار بنا لیا تھا اور اس کے ہر بار جیت جانے کا بھید بھی جان لیا تھا۔ دوسرے دن اس نے شطرنج کی سب بازیاں جیت کر اس نوجوان عورت تک کو جیت لیا اور اسے اپنا قیدی بنا لیا۔ اسی وقت اس نے اپنے شوہر کو قید سے باہر نکلوایا اور اس کے کپڑے بدلوائے، مگر وہ اسے نہ پہچان سکا۔ اگلے دن لوہار کی بیٹی اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس ہاری ہوئی نوجوان عورت کا سب مال بھی اونٹوں اور گھوڑوں پر لاد لیا اور اپنے خاوند کی قید کی پوشاک کو ایک صندوق میں بند کروا کر اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ شہر سے باہر پہنچتے ہی اس نے اپنے شوہر کو سب مال لے کر گھر جانے کو کہا اور بولی،
آپ گھر جائیے، میں جلدی آپ سے ملنے آتا ہوں۔ گھر پہنچنے پر سوداگر کے بیٹے کا استقبال بہت اچھی طرح ہوا۔ اس کے ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کچھ دن بعد اس کی بیوی بھی وہاں آئی۔ سوداگر کا نادان بیٹا یہ سوچ کر کہ وہ اب بہت مالدار ہے، یکا یک اٹھا۔ اس نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور اپنی بیوی کو پیٹنے کو آمادہ ہوا۔ اس کی بیوی نے اس کی قید کی نشانی یعنی کپڑوں کا وہ صندوق جو ساتھ لائی تھی منگوائی۔ اس نے اس کا ڈھکن کھولا اور کپڑے نکال کر اسے دکھائے، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ سوداگر کا بیٹا یہ دیکھ کر حیران ہوا اور سب بات سمجھ گیا کہ اسے چھڑانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی ہی تھی۔ اس بات پر وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے اپنی ساری کہانی کہہ سنائی اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس کے بعد وہ دونوں سکھ سے زندگی بسر کرنے لگے۔